السلام علیکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ ہیں اس وقت زویا علی شاہ کے دوسرے چینل فکشن فرینزی ناولز پر۔ عشق رومانچہ بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 44 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ، آپ نے محبت بھری رات بہت اچھے طریقے سے انصاف کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اب مجھ پر رحم کریں میری جان۔ اگر تم پر رحم کروں گا تو پھر خود پر رحم نہیں کر سکوں گا۔ تم مزاحمتیں کر کے پھر جذباتوں کی شدتوں سے بچ نہیں سکتی۔ میری شدتیں تم پر واجب ہیں، ہنستے ہنستے برداشت کیا کرو۔ بہت خدمت کی ہے میں نے تمہاری، اب خدمت کا صلہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ جانشاہ، شاہ نے یہ الفاظ میرب کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے لبوں کی جنبش سے محسوس کرائے تھے۔ دانتوں کی ہلکی سی چبھن دے کر محبت اور جذبات کی شدت کو گہرائی سے محسوس کروایا تھا۔ میرب سسک اٹھی تھی۔ آپ ظالم ہونے لگے ہیں۔ میرب نے شاہ کے ہاتھ کی سختی کو نرماہٹوں پر محسوس کرتے ہوئے سسک کر کہا تھا۔ موسیقی کی دھن میں میرب کی سسکیاں بھی غائب ہونے لگی تھی۔ شاہ کی شدت میں محبت واضح تھی۔ شاہ کے لبوں سے کی حرارت قطرہ قطرہ میرب کو جلا رہی تھی۔ جب تک ظالم نہیں بنتا میری جان کو میری تڑپتے جذباتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ شاہ کے لبوں اور دانتوں کا گہرا چبھن بھرا لمس میرب کے گردن کو انگاروں کی طرح جلا رہا تھا۔ میرب سسکاریاں بھرتے ہوئے تڑپ اٹھی تھی۔ موسیقی کی دھن میں میرب کی سسکیاں بھی غائب ہونے لگی تھی۔ شاہ کے جلتے لمس اور ہاتھوں کی شدت میں محبت کے رنگ واضح تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شاہ اپنی جان شاہ کو مضبوط دسترس میں سختی سے لیے محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ ہلکی سی موسیقی کی دھن ماحول کو محبت بھرا رومانٹک سا ماحول دے رہی تھی۔ جان شاہ، یہ سسکیاں کس کے لیے ہیں؟ آپ اتنے معصوم ہیں یا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ محبت بھری شدت کے سامنے کمزور پڑتی ہوئی میرب شرم و حیا کے لبادے میں لپٹی ہوئی بولی تھی۔ تمہارا شاہ معصوم تو بالکل نہیں ہے اور نہ ہی معصوم بننے کا میرا کوئی ارادہ ہے جانشاہ۔ ہاں، مگر اس لمحے میں جتنا تمہیں ستا لیا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ تمہارا شاہ جتنا بہک چکا ہے، یہاں سے واپس لوٹنا میرے لیے کتنا مشکل ہے، یہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں۔ یہ ادھار رہا ہوٹل روم ہمارا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ اگلا سفر ہمارے خوبصورت روم کے بستر سے ہو کر ہی شروع ہوگا۔ محبت میں آخری حدوں کو چھوتا ہوا شاہ بڑی مشکل سے پلٹ آیا تھا۔ میرب کے ہاتھ کو بہت محبت سے پکڑے ہوئے وہ واپس ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ پاپا، ڈیڈ یو آسک دا اسٹاف ویئر دا سوئنگس آر؟ بابا، کیا آپ نے اسٹاف سے پوچھ لیا کہ جھولے کہاں ہیں؟ جی بیٹا، بہت اچھی طرح سے پوچھ لیا ہے۔ ہم ناشتے کے بعد ہمارے ہوٹل میں کچھ دیر اسٹے کریں گے، اس کے بعد ہم سیدھا جھولوں پر جائیں گے۔ رومانچا کی نظروں میں خماری کے گہرے رنگ تھے جن کو صرف میرب محسوس کر سکتی تھی۔ تھینک یو، لو یو، رائم نے اپنے بابا کے گلے میں چپک کر پیار سے کہا۔ ویلکم میری جان، شاہ نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ مزید ناشتے سے لطف اندوز ہو کر شاہ سب کو لے کر ہوٹل کے کمرے میں آ چکا تھا۔ سوات کے خوبصورت پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے کمرے میں مدھم روشنی اور باہر برستی بارش نے دسمبر کے مہینے میں موسم کو بہت زیادہ ٹھنڈا اور رومانٹک بنا دیا تھا۔ ہر کوئی گھروں کے اندر ہیٹر کی گرمی میں رضائیوں میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا۔ جہاں موسم رومانٹک اور خوشگوار تھا، وہیں سردی بھی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ کھڑکی کے باہر سے نظر آتا خوبصورت منظر بہت دلکش تھا۔ برف میں چھپے ہوئے درخت ہوا کے نرم جھونکوں سے ہلکورے لے رہے تھے اور باہر پہاڑوں کے درمیان چھائے بادل ماحول کو جادوئی بنا رہے تھے۔ کمرے کے اندر پھیلی ہوئی مدھم سی روم فریشنرز ماحول کو مہکائے ہوئے تھی۔ ایسے میں اے سی پی صاحب پوری طرح سے بہکے ہوئے مرحا کے لیے مشکلات کھڑی کیے ہوئے تھے۔ اگر اتنا خوبصورت ماحول ہو اور ارد گرد کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہ ہو اور پاس میں خوبصورت اور نازک سی بیوی ہو تو اے سی پی صاحب کا بہکنا تو واجب تھا۔ مرحا کھڑکی کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں باہر کے منظر میں پوری طرح سے کھوئی ہوئی تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں شاہ میر کے قریب آنے سے بے قابو ہو رہی تھیں۔ شاہ میر کے ہاتھوں میں ایک نرم اور رومانٹک ہلکا پیسٹل گلابی رنگ کا نائٹی نما ڈریس تھا جس کے بازو سلیو لیس تھے۔ گلا بہت زیادہ ڈیپ تھا اور کندھوں پر باریک اسٹرپ تھے جو اس ڈریس کو دلکش مگر ہاٹ بنا رہے تھے۔ شاہ میر مرحا کو اس کی خوبصورت نائٹی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ مرحا بار بار انکار کر رہی تھی۔ اسے تو نائٹی کو دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ بیچاری کیسے پہنتی؟ وہ جان بوجھ کر اٹھ کر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی تھی۔ یہ شاید شاہ میر کو اپنی ضد بھول جائے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ شاہ میر سوات کے اس خوبصورت موسم میں مرحا کو اپنے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ لایا تھا۔ اسے مرحا کے ساتھ یہ خوبصورت لمحات بہت یادگار بنانے تھے۔ بہت عرصے بعد اسے یہ سب کچھ ملا تھا تو مرحا لاکھ انکار کر لے، اس اے سی پی صاحب اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ شاہ میر نے پیاری سی ہاٹ نائٹی
को हल्के से बेड से उठाया और शोक नजरों से मुस्कुराते हुए मिरहा के करीब ले आया। मिरहा, मेरी तरफ देखो, शाहमीर ने प्यार से इसका रुख अपनी जानिब करते हुए कहा। ये ड्रेस मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खरीदी है। तुम्हारी खूबसूरती इसको पहनकर और भी नुमायां हो जाएगी और मैं अपनी बीवी को इस नाइटी में हर सूरत देखना चाहता हूँ। मिरहा ने ड्रेस पर एक नज़र डाली और फौरन नजरें झुका ली। मीर, ये बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं पहन सकती। इसकी आवाज में शर्म और हिचकिचाहट वाज़ेह थी। शाहमीर ने मुस्कुराते हुए इसकी कमर पर हाथ रखते हुए इससे अपने करीब कर लिया था। क्या मतलब ज्यादा है? ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, खूबसूरत, मुनफरिद और दिलकश। शाहमीर की नजरों में शरारत और शोखियों के रंग बहुत गहरे थे। मिरहा की पलकें शर्म से झुक गई थी। मीर, ये बहुत बोल्ड है, मैं ये नहीं पहन सकती। शाहमीर ने इसकी झुकी हुई नजरें देख के हल्का सा कहका लगाया। शाहमीर के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी मिरहा को शर्माते हुए देख के। मिरहा, तुम शर्मा क्यों रही हो? ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ और तुम्हें इस ड्रेस में देखने का ख्वाब में भी काफी दिनों से सजा रहा था। तुम्हें पता है, ये ड्रेस मैंने एक मॉडल को पहने हुए देखा था, तब तब से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें इसे पहना देखूं, और जब तक तुम इसको पहन नहीं लोगी मुझे चैन नहीं आएगा। शाहमीर के अंदाज में जिद थी। मिरहा ने बेबसी से नजरें उठाई। मीर, प्लीज, इतना आसान नहीं है, मुझे कसम से शर्म आती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस ड्रेस में बुराई क्या है? शाहमीर ने शरारत से फ्रॉक को इसके करीब करते हुए कहा। आप मुझे ये बताएं कि इसमें बेहुदा ड्रेस में अच्छी चीज क्या है? अगर तुम इसकी तारीफ सुनना चाहती हो तो इसे पहनकर तुम बहुत हॉट लगोगी। इसका कलर कितना खूबसूरत है। शाहमीर नाइटी को इसके सामने फैलाकर इसकी तारीफ कर रहा था। मीर, कसम से आप बहुत बेशरम हो गए हैं। मिरहा ने शर्म से नाइटी को हाथ मारते हुए एक तरफ कर दिया था। इस रूम में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। मेरी जान, मेरे लिए इतना इतना नहीं कर सकती? मिरहा, प्लीज एक बार। मीर, प्लीज नहीं, सोच लो, मैं नाराज हो जाऊंगा। शाहमीर की आवाज में खफगी और गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। वो अपना रुख दूसरी जानिब करते हुए नाराजगी जता रहा था। मीर, ये कैसी जिद है? इसके लहजे में एक तल्खी थी। इसे सच में मिरहा को इस ड्रेस में देखना था। मिरहा का इनकार इसे अच्छा नहीं लग रहा था। मीर, प्लीज नाराज मत हो, मैं आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मिरहा शाहमीर के सामने आकर इसकी आंखों में देखते हुए बोली। अपनी बीवी को मैं किसी भी रूप में देखने का हक रखता हूँ। इस रूम में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी जान, तुम्हारे इनकार की ये कैसी जिद है, मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं इस सब के बाद में नाराज होने का हक तो रखता हूँ। इसके अल्फाज में एक गहरी नाराजगी थी और वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, मगर मिरहा का इनकार इसे तकलीफ दे रहा था। इस बात से इसकी मिरहा वाकिफ हो चुकी थी। अपनी जान से प्यारे मीर को नाराज करने का तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये तो फितरती शर्मो हया थी जिसकी बिना पर वो इनकार कर रही थी। अगर मैं ये ड्रेस पहन लूं तो आप खुश हो जाएंगे? मिरहा ने शर्म से नजरें झुकाते हुए मासूमियत से पूछा। इसकी आवाज में एक नरमी थी जो शाहमीर के दिल को छूते हुए गुजर रही थी। जी मेरी जान, अगर आप ये ड्रेस पहन कर मुझे दिखाएं तो तुम्हारा शाहमीर फौरन खुश हो जाएगा। शाहमीर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी आवाज में गहरी मोहब्बत की झलक और लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। मूंछें तले इसके लब खुशी और जीत से मुस्कुरा रहे थे। कमरे में मध्यम सी रोम फ्रेशनेस की खुशबू माहौल को महकाए हुई थी। बाहर से आती बारिश, मध्यम गूंज और मिरहा की झिझक शाहमीर की बेबाक मोहब्बत के सामने दम तोड़ रही थी। खिड़की के बाहर पहाड़ों की खूबसूरती, अंदर मिरहा की शर्म और शाहमीर की गहरी नजरें इस लम्हे को शिद्दत से भरपूर जज्बात में डुबो रही थी, जैसे वक्त रुका हुआ हो। मिरहा ने शर्म से लाल चेहरे के साथ नजरें झुकाए हुए शाहमीर के हाथ से ड्रेस पकड़कर ड्रेसिंग रूम का रुख किया था। आप जानते हैं मीर, आप बहुत बेशर्म हैं। मिरहा ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करते हुए बुलंद आवाज से कहा था। मेरी जान, बाहर आओ, इस बात का बहुत अच्छे से जवाब दूंगा। शाहमीर ने हंसते हुए कहा और इसकी आवाज में शरारत और बेबाकी थी। मैं बाहर नहीं आऊंगी, मिरहा ने दरवाजे के पीछे से कहा था। इसकी आवाज में हल्का सा चैलेंज था। मैं उठाकर ले आऊंगा, शाहमीर ने शोक अंदाज से कहा और मुस्कुराते हुए मजीद दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। उठाकर तब लाएंगे जब मैं कुंडी खोलूंगी, मिरहा ने गुरूर से कहा था, लेकिन इसके दिल में बेचैनी थी। मेरी जान, पुलिस वाला हूँ, कुंडी, दरवाजे और ताले तोड़ने बहुत अच्छे से जानता हूँ। शाहमीर ने दरवाजे के करीब जाकर मुस्कुराते हुए धमकी दी थी। आप मुझे डरा रहे हैं? मिरहा ने मध्यम सी आवाज में कहा। हाँ, तुम्हें डराना भी चाहिए। मुझसे यहाँ तो तुम्हारे बेटे भी नहीं है जो तुम्हें बचा लेंगे, इसलिए आपके साथ नहीं आना चाहती थी। आप मुझे बहुत तंग करते हैं।
جانے من ابھی تو تنگ کیا ہی نہیں ہے، باہر نکلو تو میں بتاتا ہوں کہ تنگ کرنا کس کو کہتے ہیں۔ شاہمیر نے خماری سے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا۔ اس کی شرارتی مسکراہٹ میں بے باکی تھی۔ ابھی تو تم میرے ہاتھ لگی ہی نہیں ہو اور تم نے شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ میر پلیز تنگ مت کریں، مرحا نے دروازے کے پیچھے سے کہا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی، جیسے وہ شاہمیر کی شوخی میں بے حد شرمندہ ہو۔ تم باہر آؤ، اس کا فیصلہ بعد میں کروں گا، شاہمیر نے مسکراہٹ سے کے ساتھ کہا اور اس کی آواز میں سختی اور چہرے پر نرماہٹ تھی۔ مرحا نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور جھجکتے ہوئے باہر قدم رکھا۔ اس کی بولڈ اور خوبصورت نائٹی کے نرم سلک پر روشنی کی نرم کرنیں پڑ رہی تھی، جو اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ نائٹی کا کٹ اتنا شارٹ تھا کہ اس کی مخملی گوری ٹانگیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی اور وہ واش روم سے نظریں جھکائے کھڑی اس کے چہرے پر شرم و حیا کے گہرے رنگ تھے، جو اس کی معصومیت اور احساسات کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ شاہمیر دروازے کے باہر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ وہ اس کی نظریں منہا پر مرکوز تھیں۔ وہ سر سے پاؤں تک اس کی شکل کو محبت سے دیکھ رہا تھا، جیسے وقت تھم چکا ہو۔ مرحا کی شرم و حیا اس کی نظریں جتنی گہرائی سے چھو رہی تھی، اتنا ہی شاہمیر کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس لمحے کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ شاہمیر نے آگے بڑھ کر مرحا کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے پوری شدت سے اس کی پنکھڑیوں کو لبوں میں قید کیا تھا۔ مرحا کو ڈریسنگ روم سے باہر نکلنے کا موقع تک نہیں دیا گیا تھا۔ وہ اس لمحے میں وہ دونوں جیسے وقت کی نرم سی دھڑکن میں قید ہو کر ایک دوسرے میں محو ہو گئے تھے۔ لبوں پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے شاہمیر نے مرحا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا تھا۔ اس کی نظروں میں خماری کی شدت تھی، وہ مرحا کے وجود کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ سے لبوں کو آزادی دیتے ہوئے اس کی گہری نظریں مرحا کے چہرے پر مرکوز تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی کو آنکھوں سے نہار رہا تھا۔ شاہمیر نے مرحا کو ایک لمحے کے لیے آزاد کیا، لیکن اس کی گہری نظریں مرحا کی پنکھڑیوں پر جمی ہوئی تھی، جیسے اسے دوبارہ اپنی غربت میں لے لینا چاہتا ہو، اور اس نے یہی کیا تھا۔ وہ بے اختیار دوبارہ اس کی نازک پنکھڑیوں پر جھک گیا، اپنی محبت کی شدت کو ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ اسے محسوس کروا رہا تھا۔ مرحا کی پلکیں لرز رہی تھیں، وہ اس کے وجود میں اس محبت کی تپش کی سرایت کر رہی تھی۔ شاہمیر نے مرحا کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں سمو دیا تھا۔ لمحہ جیسے ٹھہر گیا، ان دونوں کے درمیان صرف دل کی دھڑکنوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ مرحا کی پلکیں لرز رہی تھی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ شاہمیر کی شدت بھری قربت مرحا کے نازک سے وجود پر اپنا پورا حق جتا رہی تھی۔ وہ لمحہ محبت کی گہرائی کو نئی زبان دے رہا تھا۔ شاہمیر نے مرحا کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا اور گڑیا کی طرح بیڈ پر کھڑا کر دیا۔ اس کی محبت بھری نگاہیں مرحا کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ وہ اس لمحے کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ مرحا کی جھکی ہوئی نظریں اور لرزتے ہوئے لب اس کی بے بسی اور شرم کو بیان کر رہے تھے۔ شاہمیر کی آنکھوں میں محبت کی شدت مزید گہری ہو رہی تھی۔ تمہارے حسن کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہوں میں، تمہارے لمس کی خوشبو میں کھویا ہوا ہوں میں، تمہاری آنکھوں کی جھیلوں میں جو سرور ہے، اس کا سرور کا قیدی بن چکا ہوں میں۔ شاہمیر نے مرحا کو گہری محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک جاذبیت تھی جو سیدھا دل تک پہنچتی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک بے لگام جذباتوں کا جہاں آباد تھا، جیسے وہ اپنی ہر بات کو محبت کے رنگ میں ڈھال کر مرحا تک پہنچا رہا ہو۔ شاہمیر کی نرم اور محبت بھری آواز نے مرحا کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے شرم سے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے میر کی آنکھوں میں محبت کا گہرا احساس دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور دل میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے اس لمحے میں اس کی ساری دنیا سمٹ آئی ہو۔ میر اس کی خوبصورت ڈریس سے نمایاں ہوتی ہوئی خوبصورت دلکش رعنائیوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہمیر کی نظروں میں خماری تھی۔ مرحا شرم سے نظر جھکائے ہوئے شاہمیر کے گلے میں بازو ڈال کر بچوں کی طرح اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ مرحا شاہمیر کے جذبات سے چور نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھبرا گئی تھی۔ دو بچوں کی ماں بن کر آج بھی شاہمیر کے جذباتوں کے سامنے کمزور پڑ جاتی تھی۔ مرحا بیڈ کے اوپر کھڑی اپنے ہاتھوں کو مروڑ دے ہوئی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے نازک جسمانی حرکات اور خوبصورت لباس نے شاہمیر کی دھڑکنوں میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ شاہمیر کی نگاہوں میں گہری خماری تھی، جیسے وہ مرحا کے ہر پہلو کو دل میں بسانا چاہتا تھا۔ مرحا شرم سے نظریں جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور پھر بچوں کی طرح بے خود ہو کر شاہمیر کے گلے میں بازو ڈال کر اس کی مضبوط باہوں میں سمٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور وہ اس لمحے میں خود کو شاہمیر کی باہوں میں محفوظ کر چکی تھی۔ وہ جس انداز سے میر کے گلے لگی تھی، شاہمیر کو خوف تھا کہ کہیں وہ بے خودی میں گر نہ جائے۔
میر نے فوراً اسے مرہا کو اپنے مضبوط بازوں میں قید کر لیا تھا، جیسے کسی بچے کو آہستہ سے سنبھال کر اٹھایا ہو۔ اس کی گرفت میں ایسا سکون تھا جیسے وہ مرہا کو اپنی دنیا کی سب سے بڑی حفاظت دے رہا ہو۔ باریک اسٹریپ سے اس کے کندھوں پر شاہ میر کا نرم ہاتھ آیا، جیسے وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ اس کا لمس مرہا کے جسم میں ایک ہلکی سی لہر کی طرح پھیل گیا تھا۔ یہ محبت سے بھرا ہوا کمزور لمحہ تھا۔ بے اختیار شاہ میر اس کے مخملی گردن پر لب رکھتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ پن کیے ہوئے تھا۔ میر کی غربت میں شدت اور خواہش شدت بے تحاشا تھی۔ مرہا بچوں کی طرح اس کی کمر پر دونوں ٹانگیں لاک کیے ہوئے اپنے میر کے گلے میں بازو ڈالے بے بس تھی۔ مخملی گردن پر میر کے لب انگاروں کی طرح اثر انداز ہو رہے تھے۔ لبوں کی حرارت کے گہرے لمس میں محبت کی شدت کی انتہا ہو رہی تھی۔ لب سرکتے ہوئے دھڑکنوں تک پہنچ چکے تھے۔ لبوں کے نیچے دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ مدہوش ہوتا جا رہا تھا اور شدت سے نرماہٹوں سے نمی کے ہر قطرے کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کے ہر لمس جان لیوا حدت تھی اور سسک رہی تھی۔ شاہ میر کے لبوں کی حدت قطرہ قطرہ سے جلا رہی تھی۔ لبوں کے لمس میں جذباتوں کی تپش بہت گہری ہو رہی تھی۔ نرماہٹوں سے نمی کے ہر قطرے کو اس نے بے دردی سے حلق میں اتارتے ہوئے جذباتوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کی جو اس کے اندر طوفان برپا کیے ہوئے تھے۔ اس لمحے میں محبت اور جذبات کا گہرا شور تھا۔ ہر لمس میں دل کی دھڑکنیں اور جذبات آپس میں مل کر بغاوت کرتے ہوئے شور مچا رہے تھے۔ میر پلیز، وہ سسکتی ہوئی بولی، اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے شاہ میر کے حوالوں کو جکڑے ہوئے گہرے سانس لیتے ہوئے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ ہر لمحے کی شدت اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ مزاحمتوں کی اجازت نہیں ہے میری جان، میر نے گہرائیوں سے سر کو اوپر اٹھاتے ہوئے خماری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں میں تیز شدت اور محبت کی لہر تھی جو مرہا کو قابو کر رہی تھی۔ آپ ظالم ہو گئے ہیں۔ لبوں کی تپش کو نرماہٹوں پر محسوس کرتے ہوئے سکتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں شرم اور محبت کا حسین امتزاج تھا، جیسے وہ بے اختیار محبت کے گہرے رنگوں میں گم ہو رہی ہو۔ جان معاف کر دینا، تمہاری خوبصورتی کے سامنے میرے جذبات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس کی نظریں مرہا کی گہرائیوں میں چھپی نرم اور دلکش رعنائیوں کو دیکھتے ہوئے جذباتوں سے چور تھیں۔ مرہا کا لباس بے ترتیب ہو رہا تھا، وہ اس کی ہر حرکت میں قربت کی خواہش جھلک رہی تھی۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے شاہ میر گہری محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس پر چھا گیا تھا۔ اس کی ہر حرکت میں شدت تھی، جیسے وہ اپنی محبت کے نام رنگ اس پر بکھیر رہا ہو اور وہ ہر لمحہ اس کی قربت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مرہا کی میر کے ہاتھ کے محبت بھرے لمسوں میں سسکتی ہوئی سسکیاں روم میں گونج رہی تھی، جیسے ہر سانس میں وہ بے ساختہ جذبات کی گہرائیوں میں ڈوب رہی ہو۔ میر کی محبت اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی، بیڈ کے خوبصورت مخملی وائٹ چادر کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے مرہا اپنی میر کی محبت کی پوری طرح سے غرق ہو رہی تھی۔ میر کی محبت تیز طوفان کی شدتوں کو محسوس کرتے ہوئے بے اختیار سسک رہی تھی۔ میر کے لب رعنائیوں پر حرارت چھوڑتے ہوئے محبت کی گہرائیوں میں غرق تھے۔ محبت کو اس کے وجود پر شدت سے برساتے ہوئے لمحوں کو مہکائے ہوئے تھا۔ اس کی شدتوں سے بکھرتی ہوئی میر کی سانسوں کی خوشبو سے مہکی ہوئی مرہا میر کے بازوؤں پر سر رکھے ہوئے لیٹی تھی۔ I love you میری جان، میرا سکون، میری زندگی تم ہو۔ تمہارے جذبات میرے لیے سانسوں کی طرح ضروری ہیں۔ تمہاری قربت میں سکون ملتا ہے اور تم سے دوری میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ میر مرہا کے ریشمی بالوں کو نرمی سے چہرے سے ہٹاتے ہوئے سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے جا رہا تھا۔ وہ اپنے جذباتوں کے گہرے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ دسمبر کی ٹھنڈی صبح میں کمرے کی خاموشی میں مرہا اور میر کی غربت نے ایک رومانوی کیفیت پیدا کی تھی۔ بیڈ پر مرہا اپنے سر کو میر کے سینے پر رکھے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھیں بند اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میر کی مضبوط گرفت میں وہ خود کو مکمل طور پر محفوظ کر رہی تھی۔ اس کی جسمانی اور جذباتی کمزوری صرف ایک میر کی محبت کے گہرے لمس سے مکمل ہو رہی تھی۔ میر نے اپنی نرم اور محبت بھری نگاہوں سے مرہا کو دیکھا جو اس کی باہوں میں بکھرے ہوئے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ میر نے بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر ایک نرم کس کی۔ وہ اس لمحے میں محض اس کے جسم کا نہیں بلکہ اس کی روح کا بھی محافظ لگ رہا تھا۔ مرہا، میر کے لیے تم دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہو۔ تمہارا وجود میرے لیے سکون ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ وہ مرہا نے اس کی محبت میں ڈوبے ہوئے بغیر کسی الفاظ کے اس کے سینے میں سر چھپا لیا تھا۔ سخت جان میر سوات کے ٹھنڈے موسم میں مرہا کے لیے کڑا امتحان بنا ہوا تھا۔ رومان شاہ اور میر اب اپنے پیارے سے بیٹے رائم کے ساتھ ہوا ہند کے خوبصورت ساحل پر گھومتے ہوئے خوشی سے بھرے لمحوں کا لطف اٹھا رہے تھے۔ رومان شاہ نے رائم کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ باہر سے سخت نظر آنے والے رومان شاہ کے اندر کا باپ اپنے بیٹے کو ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ اسے وہ سب کچھ دینا چاہتا تھا جس کی چاہت ہمیشہ سے اس کے چھوٹے سے دل میں قید تھی۔ میر اب ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی تھی۔
میرب کی نظریں دونوں کی بلائیں لے رہی تھیں۔ یہ ایسا خوبصورت لمحہ تھا جسے دیکھتے ہوئے میرب کی آنکھیں محبت سے نم ہو گئی تھی۔ رائم کی معصوم مسکراہٹ اور اس کی چمکتی آنکھوں میں بے پناہ خوشی تھی۔ وہ اپنے بابا کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے چھوٹی چھوٹی سی باتیں کر رہا تھا۔ شاہ بڑی محبت سے اپنے بیٹے کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ میرب کی نظر محبت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس لمحوں کو اپنے خیالوں سے کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتی تھی۔ بہت انتظار کیا تھا میرب نے اس وقت کا، بڑی مشکل سے یہ لمحے اسے نصیب ہوئے تھے۔ شاہ رائم کے ساتھ ساحل پر چلتے ہوئے کھیل رہا تھا۔ شاہ نے رائم کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے نرم ریت میں قدم رکھنے کا تجربہ دیا۔ اپنے بیٹے کو بہت مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ کھیل میں بھی شاہ اپنے بیٹے کو بہت کچھ سکھا رہا تھا۔ میرب کے لیے بہت قیمتی لمحے تھے۔ واپس جا کر رائم اسکول میں بزی ہو جائے گا اور شاہ اپنے بزنس میں، میرب اپنے گھر کو سنبھالنے میں لگ جائے گی۔ یہ لمحے وہ زندگی کے لیے سرمایہ بنا کر سنبھالنا چاہتی تھی۔ شاہ نے رائم کو ہنستے ہوئے گھمایا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ ریت پر دوڑ رہا تھا۔ شاہ کو بچوں کی طرح دوڑتا ہوا دیکھ کر میرب کی ہنسی بھی بے اختیار نکل گئی۔ میرب کی آنکھوں میں خوشی کا سمندر امڑ رہا تھا۔ رائم اور رومان شاہ کو ہمیشہ سے ایسا دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر خدا نے اسے یہ لمحے نصیب کر دیے تھے۔ رومان شاہ نے میرب کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ شاہ میرب کی کیفیت سے ناواقف بالکل نہیں تھا۔ ساحل کے نرم ہواؤں میں خوشبو تھی اور رومان شاہ اور میرب کا دل ایک دوسرے میں بہتے ہوئے محبت کے ہر رنگ کو محسوس کر رہا تھا۔ رائم کی معصومیت اور اس کی محبت میں گھلتے لمحے جیسے وقت کو روک دینے کی خواہش پیدا کر رہے تھے۔ یہ ان کا قیمتی وقت تھا جس میں پورا خاندان محبت، ہنسی اور سکون کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہاں پر آ کر انہوں نے ایک ساتھ بہت سارا وقت گزارا تھا۔ میرب کیا خیال ہے تمہیں تھائی لینڈ کے سمندر میں تیرنا سکھاؤں اور ساتھ ہی سمندروں کی لہروں میں رومانس بھی کر لیں گے؟ شاہ شرارت سے کہتا ہوا میرب کے بے حد قریب آ گیا تھا۔ پاس ہی رائم بال کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ شاہ نے بہت محتاط انداز سے کہا تھا کہ کہیں اس کا بیٹا سن نہ لے۔ شاہ کو آج بھی اپنے بیٹے کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا بہت ناگوار گزرتا تھا۔ شاہ میرب پر وقتاً جذباتوں کی بہت بوچھاڑ کرتا رہتا تھا، مگر ہمیشہ رائم کی نظروں سے بچ کر۔ شاہ پلیز تنگ مت کریں، پہلے ہی آپ ناشتے کے بعد ہی بہت سی منمانیاں کرنے کے لیے مجھے ہوٹل روم لے جا چکے تھے۔ اب اگر تنگ کیا تو میں رونے لگ جاؤں گی۔ میرب کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی ہوئے آہستہ آہستہ شاہ کے قریب ہو کر اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے جذبات کا سمندر کسی بھی لمحے امڑ کر باہر آ سکتا ہے، مگر شاہ کی قربت میں وہ خود کو ایسے محفوظ پاتی تھی جیسے کوئی خواب حقیقت بن کر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ شاہ نے پیار سے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حراست میں قید کر لیا تھا۔ اسے سچ میں اپنی جانب شاہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ تنگ تو اس نے بہت کیا تھا، اس بات سے اس کا دل بھی اچھی طرح سے واقف تھا۔ کیا جانب شاہ میری قربت سے تھک گئی ہے؟ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تو آپ کی آنکھوں میں اتری ہوئی نمی کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ شاہ پیار سے کہتے ہوئے اسے ماتھے پر لب رکھتا ہے۔ کچھ نہیں، وہ شرماتے ہوئے سینے میں سر چھپائے ہوئے تھی۔ کچھ تو ہے جو ایسا ہے جو میری جانب شاہ آنکھیں نم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ کیا میں ظالم ہوں؟ نہیں۔ تو پھر کچھ بھی نہیں۔ نہیں، اب تو جواب دینا پڑے گا۔ پلیز شاہ تنگ مت کریں، مجھ سے جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آنکھیں نم کس لیے ہوئی ہیں؟ شاہ اس کے دل کی بات سننا چاہتا تھا، مگر میرب میں کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ساحل سمندر پر سورج غروب ہونے لگا تھا۔ رومان شاہ میرب کو اپنے سینے سے لگائے اس کے دل کی باتوں کو سمجھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ شاہ نے میرب کو اپنی باہوں میں سمیٹ رکھا تھا۔ شاہ نے میرب کے کان میں محبت بھری سرگوشی کرتے ہوئے چند محبت بھری پنجابی شاعری کی لائنیں کہی تھی۔ لائنیں اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ تھائی لینڈ کے ساحل سمندر پر کھڑے ہوئے شاہ نے اپنی جانب شاہ سے یہ الفاظ کہے تھے: میرے دل دی ہر دھڑکن وچ بس تیرا ایک نا ہے، تیری تو میری دنیا ادھوری تے ویراں ہے، سونیے تیرے چہرے دیاں مسکراہٹاں وچ میری زندگی دی ساری حقیقت چھپی ہے، تیری ساواں نالوں قریب ہون دا احساس میری جینے دی وجہ ہے۔ یہ لمحہ سورج کی مدھم روشنی اور رومان شاہ کی جرورت بھری محبت شدت کو ظاہر کر رہا تھا۔ شاہ نے میرب کو پنجابی میں شاعری بولتے ہوئے سرگوشی میں کہے تھے: میرے دل کی ہر دھڑکن میں بس تمہارا نام ہے، تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری اور ویران ہے، تمہارے چہرے کی مسکراہٹوں میں میری زندگی کی ساری حقیقت چھپی ہے، تمہارے قریب ہونے کا احساس میرے جینے کی وجہ ہے۔ کتنا ہی وقت دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے گزار دیا تھا۔ دونوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا ان لمحوں میں جہاں وقت تھم سا گیا تھا، ان کی دنیا بس ایک دوسرے کی قربت میں سما گئی تھی۔ رومان شاہ میرب اور اپنے بیٹے رائم کو لے کر سیدھا جھولوں والے مقام پر جا رہا تھا۔ علیزے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اسے ہوٹل کے روم میں چھوڑ کر آئے تھے۔
बिया ने घड़ी पर नजर डाली तो फजर की अजानों में भी 1 घंटा बाकी था। वो रजाई को हटाए हुए बेड से उठने ही लगी थी। साथ लेटे हुए इसके खुर्रम साईं की आंख हमेशा की तरह खुल चुकी थी। बिया जितना मर्जी एहतियात बरत ले, मगर इसके उठने की खबर खुर्रम को जरूर हो ही जाती थी। खुर्रम ने अपने मजबूत बाजुओं से इसके गिर्द हल्का बनाया था और झटके से इसे वापस अपनी जगह लिटा दिया था। इस लम्हे में खुर्रम की मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून और मोहब्बत का एहसास था। बिया जो चाहती थी कि खुर्रम को ना जगाए, दिल ही दिल में हंसी थी कि कैसे वो हमेशा इसकी हरकतों से आगाह होता है। इसने खुर्रम के सीने में सर छुपाते हुए अपने दिल की धड़कनों को सुकून में बदलते महसूस किया था। बिया रानी, जब जानती हो तुम्हारे तुम्हारे जरा सा हिलने से मेरी आंख खुल जाती है, तो फिर ये चालाकियां ना किया करो। फजर की नमाज से 1 घंटा पहले तो तूने मेरी नींद खराब कर दी है। अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। कोई सजा नहीं मिलेगी। आप आराम से सो जाएं साईं, आप बहुत तंग करते हैं। सारा दिन आपका बेटा मुझे सांस नहीं लेने देता और रात को आपका बेटे का बाप सांस बंद करने पर आ जाता है। तो बिया रानी, हम बाप बेटों का काम ही एक है। तुमसे मोहब्बत करना, तेरा ख्याल रखना। देख, बाप बाप बेटा दोनों ही तेरी कितनी फिक्र करते हैं। दिन को बेटा सिक्योरिटी गार्ड बनकर तेरे साथ रहता है और रात को इसका बाप। खुर्रम ने मुस्कुराते हुए बिया के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार और भी तंग कर लिया था। अपने सांसों से ज्यादा करीब कर लिया। इसे कैद करना कहते हैं, हिफाजत करना नहीं कहते साईं। बिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चल फिर ठीक है, तो कैद समझ के हमारी मोहब्बत के पिंजरे में कैद हो जा। खुर्रम ने टांग उठाकर इसकी टांग पर रखते हुए लाल कर दी थी, ताकि बिया अपनी जगह से हिलकर भाग न जाए, जिसमें वो माहिर थे। साईं, ईमानदारी के साथ बताना, मेरे कुछ चाहने या ना चाहने के से फर्क पड़ता है? होता तो वही है जो साईं चाहते हैं और जो साईं का बेटा चाहता है। मैं तो आप दोनों के हुक्म की पाबंद हूँ। ये कहते हुए बिया का दिल एक अजीब सी प्यार भरी कशमकश में था। इसके जज्बात में नरमी और कुर्बत का एक एहसास था, मगर इसके चेहरे पर तासुरात में मुस्कुराहट छुपी हुई थी, जैसे वो अपने फैसलों में मुकम्मल तौर पर साईं की रजा की पैरोकार हो। चौधरी खुर्रम के यहाँ पर बसती हो। तुम खुद को लाचार बेबस जाहिर न किया करो। तो अच्छी तरह से जानती है कि इस हवेली पर और इस हवेली के चौधरी पर तेरा राज चलता है। खुर्रम ने अपने दिल पर हाथ मारते हुए कहा, खुर्रम चौधरी के दिल की रानी है तू। दोबारा ऐसा मत कहना कि तू हुक्म की गुलाम है। हाँ, ये वक्री बात है कि खुर्रम हमेशा से चाहता है कि तू उस पर पाबंद होकर रहे, मगर पाबंद तुझे मोहब्बत से करना चाहता हूँ, कैद और सख्तियों से नहीं। खुर्रम ने प्यार से इसके गिर्द बाजों का हिसार और भी तंग करते हुए इसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए गहरा लम्स छोड़ा था। जानती हो साईं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर खुदारा इस वक्त प्यार को बर्दाश्त करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। सारी रात आपकी बाहों की दस्तरस में भी खुदारा अब मुझे जाने दें, अम्मा और अब्बा उठ गए होंगे। बिया ने नरमी से कहा। शादी के बाद वो खुर्रम के वालिदैन को अब्बा और अम्मा कहकर बुलाने लगी थी। बिया के इसके माँ बाप को इज्जत एहतराम से बुलाना खुर्रम के दिल को खुशी से भर देता था। बिया रानी, इस मामले में ना आज तक तेरी चली है ना चलेगी। तेरा साईं अपने जज्बातों के बीच में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता। ये बात तो तू अच्छी तरह से जानती है, तो फिर रोज मछली की तरह तड़प तड़प कर भागने की फजूल कोशिश न किया कर। चौधरी की पकड़ बड़ी मजबूत है, ना तो कभी भाग सकी थी न भाग सकेगी। बिया ने हलचल मचाते हुए खुर्रम की कैद से निकलने की कोशिश की, फिर झुंझलाकर चौधरी के सीने पर जोर से चुटकी काट दी। इसका गुस्सा वाज़ेह था, क्योंकि वो इस वक्त वाकई चौधरी की मोहब्बत की कैद में नहीं जाना चाहती थी। बिया थोड़ा झुंझला कर बोली, साईं, थोड़ा सा मेरी नाजुक जान पर रहम कर लिया करे ना। वो खुर्रम के सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए मजीद बोली, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं आपको, ना दिन दहाड़े से फर्क पड़ता है ना आधी रात से। खुर्रम ने हंसते हुए इसका हाथ थाम लिया और प्यार से अपने लबों तक ले जाकर चूम लिया। इसकी आंखों में शरारत और मोहब्बत का मिला जुला इजहार था, जैसे वो बिया की नाराजगी को अपने अंदाज से खत्म करना चाहता हो। खुर्रम ने मुस्कुराते हुए बिया के चेहरे को अपने हाथों के हिसार में ले लिया। वो गहरी नजरों से इसे देख रहा था। हाय बिया रानी, तुझे मैं अपनी मोहब्बत की दस्तरस में कैद करने के लिए ना मुझे दिन की परवाह है ना रात की। तेरे साईं की मोहब्बत भरे जज्बात के लिए तेरी बस सांसों का शोर होना जरूरी है। खुर्रम ने हाय को लंबा खींचते हुए खुमार ज़दा नजरों से देखकर कहा। बिया शर्मा कर नजरें झुका गई, लेकिन इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खुर्रम की मोहब्बत का जवाब दे गई थी। खुर्रम ने बिया की बोलती को मुकम्मल तौर पर अब बंद कर दिया था। अपनी गहरी नजर इसके चेहरे पर जमाए वो बेहद करीब आ चुका था। इसने बिया के वजूद पर अपनी मोहब्बत की खुशबू बखेरते हुए अपनी मनमानियों का आगाज किया था। बिया खुर्रम के जज्बात के जेरे असर खामोशी से इसके करीब होने का एहसास कर रही थी, जैसे वो भी इसी लम्हे के सहर में बहक गई हो। बिया, तेरा वजूद, तेरी खुशबू, तेरी सांसें
तेरे साईं की कमजोरी है। अब अपनी कमजोरी को मैं खुश दिली से कबूल करता हूँ। दूर मत भागा कर मुझसे, क्योंकि मैं तो कभी कभी मेरी मर्जी के बगैर मेरी दस्तरस से भाग नहीं सकी। साईं आपकी जान है। साईं, आप मेरी जान है। अगर बिया को भागना होता तो कब से भाग जाती। आपकी मोहब्बत तड़पा आपकी मोहब्बत तड़पाती तो बहुत है, मगर आपकी कुर्बत में जो सुकून है वो भी बिया को कहीं और नहीं मिलता। बस थोड़ा सा रहम कर लिया करे ना मेरी नाजुक जान पर, इसके अलावा और कोई गिला नहीं है हमें आपसे। अगर मैं कहूँ कि रहम के अलावा तो मुझसे हर चीज़ मांग सकती हो, तो फिर साईं मेरी दरख्वास्त है कि मुझे और ज़्यादा अपने करीब रखें और हर लम्हा अपनी मोहब्बत से सैराब करें। बिया ने मुस्कुराते हुए साईं के जज्बातों के सामने हार मानकर कहा। ये हुई ना साईं की रानी वाली बात। खुर्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश मोहब्बत की बारिश में डूबते हुए अपने जिस्म की हरारत से बिया को तस्कीन बख्शी थी। नरम गरम लम्स इसकी मखमली गर्दन पर छोड़ते हुए मोहब्बत से जामनी धब्बों में बदलता जा रहा था, जैसे हर लम्स के साथ खुर्रम की मोहब्बत की शिद्दत बढ़ती जा रही हो। मखमली गोरी गर्दन पर जज्बात से चूर अपने साईं के दांतों की चुभन को महसूस करते हुए बिया सिसक उठी थी। इसका साईं हमेशा की तरह बेकाबू होते हुए इसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। हर रानाई पर लबों की मेहरें सब्ज करते हुए इसे कुर्बत के हसीन वादियों में अपने साथ ले जाते हुए मदहोश हो रहा था। बेली बटन के करीब मोहब्बत का एक गहरा सा लम्स महसूस करते हुए बिया ने बेअख्तियार तकिए से कोने को अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। बेली बटन पर जामनी रिंग का खूबसूरत सा धब्बा नमूदार हुआ था, जो चौधरी के लम्स की दास्तान बयान कर रहा था। बिया खुरम चौधरी की शिद्दतों से तड़प रही थी। चौधरी इस पर मोहब्बत निछावर करते हुए मदहोश हो रहा था। मोहब्बत की तेज बारिश में बिया को भिगोते हुए चौधरी तेज सांस से लेता हुआ इसकी धड़कनों पर सर रखते हुए आंखें बंद किए हुए उखड़ी सांसें लेते हुए मुस्कुरा रहा था। अब अगर साईं आपकी मनमानियां पूरी हो गई हों तो मुझे उठकर जाने दे। अम्मा साईं और बाबा साईं उठ गए होंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि इनके उठने के बाद मैं उठूं, क्योंकि मैं घर की बहू हूँ। आपने साईं के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बिया ने नरमी से कहा, अगर दिल की बात पूछो तो पक्की है ना, मगर दिल की बात मान भी तो ली। अभी कुछ देर में तेरी अम्मा साईं दरवाजे पर आकर दरवाजा बजाकर साथ में मेरी भी अम्मा और बहन एक कर देंगी। बेहतर है तुझे जाने की इजाजत दे दो। ठंडी आ भरते हुए इसे अलग होते हुए खुरम साइड पर हो चुका था। हाँ जानती हूँ, अम्मा ने आपको आते ही सुनाना शुरू कर देना है। अभी तो कभी टाइम से उठ जाया कर, सो सो कर थकता नहीं, वगैरह वगैरह। अम्मा मगर अम्मा सैन, जब आपको गालियां निकालती हैं ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कसम से ऐसा लगता है कि सारी रात जो आप मुझे तंग करते हैं, इसका अजाला अम्मा सैन की गालियां करती हैं। ये कहते हुए वो खुरम की शिद्दतों का बदला अल्फाजों में लेकर हंसते हुए चादर लपेटते हुए वॉशरूम में कैद हो चुकी थी। फिर कौन सा तेरी अम्मा साईं तुझे बचा लेती है। आना तो तुझे वापस हर रात मेरी दस्तरस में पड़ता है, और ये जो सुबह सुबह तो आग लगा कर गई है ना, तो वापस आए, इसका हिसाब मैं तुझसे अच्छी तरह से ले लूंगा। खुरम ने नरम लहजे में कहा, लेकिन इसकी आंखों में एक गहरी शिद्दत थी। इसके अल्फाज में शोखी और मोहब्बत की मिठास थी, जैसे वो जानता हो कि बिया इसकी गिरफ्त में कभी नहीं बच सकती। इसकी मुस्कुराहट में तसल्लुत था, और वो जानता था कि इसकी कुर्बत बिया नापसंद नहीं करती। अलीज़ा, तुम खामोश क्यों हो? खाना क्यों नहीं खा रहे? मीरब ने अलीज़े से पूछा, जो कब से खामोशी से खाना खा रहा था। ये बात इसकी फितरत के बिल्कुल खिलाफ थी। मीरब ने हैरानी से दोबारा पूछा, क्या बात है? क्या फर्क पड़ता है? अलीज़ा चुप है या बोल रहा है? जिंदा है या मर गया है? आप लोग तो कल खुद आप लोग तो कल खूब मस्तियां करके आए हो। अलीज़े की किसको फिक्र है? अलीज़े ने अपने जनाना अंदाज में कहा। इसकी आवाज में मजाक और चुपके से तलखी भी थी। वो हंसते हुए खाना खा रहा था, जैसे ही कि कोई परवाह ही ना हो, लेकिन इसके चेहरे पर एक गमगीन मुस्कुराहट थी। मीरब और शाह ने एक दूसरे को देखा, जैसे अलीज़े की हालत की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हों। वैसे मेरे ख्याल में तुम जिंदा हो और सही सलामत हो, इतना दर्द जाहिर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आराम करने के लिए छोड़कर गए थे, काम करने के लिए नहीं। शाह ने खाना खाते हुए अपने मखसूस लहजे में कहा, जैसे ये सब कुछ बेमायने था। शाह की आवाज में कोई खास शिद्दत नहीं थी, बस एक मामूली सी बेपरवाही, जिसे जिसे एक दिमाग इसका दिमाग कहीं और था। शाह, आप बहुत जालिम हैं। आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। अलीज़ा ने नाराज होकर मुंह के जाविये को जनाना अंदाज में बिगाड़ते हुए कहा। इसकी आवाज में कुछ मलाल और शिकायत थी, जिसे वो चाहता था कि शाह इसे समझे, मगर शाह की बेपरवाही ने इसे मजीद तकलीफ दी थी। मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूं? तुम मेरी बीवी हो। रुमान शाह का लहजा संजीदा था, वो इसकी आंखों में किसी किस्म की नरमियत नहीं थी।
अलीज़े का फ्री होना रोमान शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह इसकी खामोशी में एक खास किस्म की शिद्दत छुपी होती थी। हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है जहाँ हम आपकी बीवी होते। अलीज़े के ज़नाना अंदाज से ये बात कहने पर मीरब और राइम की हंसी छूट गई थी। शट अप, आई डोंट थिंक जस्ट दिस जोक वाज अम्यूजिंग दैट यू शुड लाफिंग एट दिस हार्ट। चुप हो जाओ, मेरे ख्याल में ये चुटकुला इतना भी मज़ेदार नहीं था कि जिस पर इतना खिलखिलाकर हंसा जाए। शाह ने सपाट और कटीली नज़रों से देखते हुए कहा। शाह के गुस्से भरी निगाहों और सपाट लहजे में मीरब और राइम की हंसी फौरन से पहले रुक गई थी। हर फजूल बात पर हंसना ज़रूरी नहीं है। रोमान शाह का गुस्सा इस कदर शदीद था कि मीरब और राइम ने भी महसूस किया। टेबल पर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। अलीज़े की बोलती भी बंद हो गई थी। अचानक शाह को क्या हुआ है ये बात मीरब को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और तुम बाकी स्टाफ के साथ आराम से आराम से रहा करो, हर वक्त हमारे सर पर नाजिल होकर रहने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मगर शाह, ये तो हमारे लिए हमारे साथ आया है। मीरब, हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। शाह लफ्जों को चबाते हुए नरमी दिखाने की कोशिश की थी। मीरब के नाम को शाह ने खींचते हुए कहा। सॉरी, मीरब ने अटकते हुए कहा। रोमान शाह का गुस्सा जो बावजूद सपाट अंदाज अभी तक महसूस हो रहा था, जिसका असर मीरब पर वाज़ेह था। मीरब अपने शाह के हर अंदाज से वाकिफ थी और मीरब इसके लिए ये मुश्किल नहीं था। शाह इस वक्त इसकी जहनी कशमकश में है, जो बज़ाहिर अलीज़े पर गुस्सा निकाल कर जाहिर हो रहा है। राइम, खाना खाओ, शाह ने बज़ाहिर नर्म अंदाज में कहा था, मगर राइम को अपने बाबा का अंदाज बखूबी समझ आ रहा था। वह जल्द अज जल्द अपने बाबा के हुक्म की तकमील करते हुए खाना शुरू कर चुका था। मीरा भी खामोश थी। अलीज़े भी खामोशी से बामुश्किल अपने हलक से खाना उतार रहा था। शाह की सोचती हुई नजरें अपने चारों इतराफ में देख रही थी। एसीपी शामिर मलिक सवात में अपने जरूरी मिशन पर था। थाने की चमकती सफेद दीवारों में इसकी आवाज गूंजी थी। वो पुलिस एहलकारों से बात करते हुए कह रहा था, ये मामला हमारे लिए संगीन है। हमें हर जाविये से इसकी तहकीकात करनी होगी। और इसकी आवाज़ में इतनी शिद्दत थी कि इसके अल्फाज ना सिर्फ सुनने वालों के लिए पहुंचने वालों के लिए बल्कि दिमाग में भी बैठ गए थे। एक पुलिस एहलकार, सब इंस्पेक्टर हसान, जो इस वक्त थाने में तैनात था, आगे बढ़ा अपनी आवाज़ की पुख्तगी लेकर कहा, सर, हमने तमाम अहम मकामात का जायज़ा लिया है और हम हर सुराग को ट्रैक कर रहे हैं। इसके लहजे में एतमाद और लगन थी, जैसे वो इस केस को अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझ रहा हो। इस शामिर मलिक ने इसकी बात को संजीदगी से सुना और फिर जवाब दिया, हसान, तुम्हारी मेहनत काबिल तारीफ है, लेकिन इस केस में एक कदम भी पीछे नहीं हटना। हमें इसकी गहराई में जाकर तहकीक करनी है। हर जाविये से इसका अंदाज इतना पूरा एतमाद था कि वो सबको अपना हम ख्याल बना चुका था। हसान ने सर झुकाया और कहा, जी सर, हम पूरा जोर लगाएंगे। इसका लहजा मजबूत था और इसकी आंखों में भी एक अज़्म था। वो शाह मीर मलिक के रहनुमाई में इस केस को हल करेगा। शाह मीर मलिक ने हस, हसन की तरफ हसान की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर बाकी पुलिस एहलकारों की तरफ इशारा किया। सबको अपनी जगह पर मुतहर्रिक रहना होगा, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इसके अल्फाज में इतनी शिद्दत थी कि वो पूरे थाने में गूंजने लगे। शाहमीर मलिक ने थाने के अंदर तमाम ज़रूरी तफसीलात मुकम्मल करके एहलकारों को हिदायत दी थी कि जैसे ही इसकी ड्यूटी ख़त्म हुई वो अपने दफ्तर से बाहर निकला। शाम की नरम रोशनी में थाने का माहौल पुरसकून था, मगर शाहमीर के चेहरे पर एक संजीदा तासुरात का गलबा था। इसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बगैर वक्त ज़ाया किए थाने के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। रास्ते में थाने के एहलकारों की नज़रों इस पर मरकूज थी। इन सब के चेहरों पर एहतराम और अकीदत की झलक थी। गाड़ी तक पहुंचते हुए इसने अपने मोबाइल से कुछ अहम पैगामात देखे और फिर गाड़ी के दरवाजे को खोला और अंदर बैठा और सीट बेल्ट बांधे हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही इसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ की, सवात के पहाड़ों के मनाजिर तेज़ी से इसकी नज़रें से गुजरने लगे। शाहमीर की आंखों में थकावट के आसार थे, मगर इसके दिमाग में अभी भी आने वाली चैलेंजेस की फिक्र थी। इसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी की स्टीयरिंग पर हल्का सा दबाव डाला ताकि वो जल्द अज जल्द घर पहुंच सके। गाड़ी सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ती रही और सवात की खूबसूरत वादियों का मंजर इसके दिमाग में गहरी सुकून और के एहसासात पैदा कर रहा था। एक थकावट भरी मगर इत्मीनान बख्श दिन के बाद शाहमीर मलिक अपने घर की
طرف روانہ تھا۔ شاہ میر گاڑی چلا رہا تھا۔ سوات کے پہاڑی راستوں پر سفر کرتے ہوئے اس کا دماغ مسلسل بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب کچھ نارمل تھا مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی بے چینی کے تسلسل کو اچانک سے فون بجتے ہوئے بیل نے توڑا تھا۔ شاہ میر نے موبائل اسکرین پر غور سے دیکھا۔ اسکرین پر رومان شاہ کا نمبر تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھا لی۔ السلام علیکم، شاہ میر نے خوش دلی سے کہا۔ وعلیکم السلام، رومان شاہ کا سپاٹ لہجہ تھا۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ شاہ میر، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رومان شاہ کی آواز میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ شاہ میر نے تشویش بھری لہجے میں سوال کیا۔ رومان شاہ کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ جو اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ نہیں معلوم شاہ میر، کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہا مگر یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ رومان شاہ کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ کیا تمہیں کوئی خاص بات نظر آ رہی ہے؟ شاہ میر نے بے چین سا ہو کر سوال کیا۔ دوسری جانب رومان شاہ خاموش رہا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر کچھ کہہ نہ پا رہا ہو۔ مجھے آپ اپنے ارد گرد کچھ عجیب سا احساس ہو رہا ہے، جیسے کوئی ہر پل ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ تم تھائی لینڈ میں؟ میں تھائی لینڈ میں ہوں۔ میرب اور رائم ٹھیک ہے؟ شاہ میر نے فکر مندی سے پوچھا۔ الحمدللہ دونوں ٹھیک ہیں مگر اس سب کے باوجود مجھے کچھ نہیں ٹھیک لگ رہا۔ رومان شاہ کی آواز میں بہت پریشانی بڑھ رہی تھی۔ کیا تم کسی خطرے کا سامنا کر رہے ہو؟ شاہ میر نے فوراً پوچھا۔ شاہ میر، مجھے کچھ نہیں پتا، بس میرا دل عجیب سی بے چینی اور خطرے کو محسوس کر رہا ہے۔ شاہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گزرے ہوئے وقت کی یادیں تمہیں اپنے حصار میں لیے تمہیں اب سب کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، بس مجھے اندر سے احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تم جانتے ہو مجھے اپنی فکر نہیں ہے مگر میرب اور رائم پر میں آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ رومان شاہ کی آواز میں غمگینی تھی، جسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے مگر یہ ابھی تک اس کے لیے ایک گہرا راز تھا۔ شاہ میر کچھ پل خاموش رہا، گہری سوچ سے باہر آتے ہوئے بولا۔ تمہاری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں رومان، تم خیریت سے ہو نا؟ مجھے سچ میں تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ ہاں، ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہے مگر کچھ چیزیں ہیں جو میرے دماغ میں مسلسل گھوم رہی ہیں مگر اب بھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور شک کی بنا پر میں کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ بس تم محتاط رہنا، کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ اگر تمہیں زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو میرے خیال سے واپس آ جانا چاہیے، شاہ میر نے مشورہ دیا۔ نہیں، میں کسی سے ڈر کر اپنی فیملی کے خوشگوار لمحات نہیں چھینوں گا۔ میں اپنی فیملی کی حفاظت بھی کروں گا اور ان کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت لمحے خوشی کے گزاروں گا بھی۔ تم نہیں جانتے شاہ میر، رائم اور میرب کتنے خوش ہیں۔ میں کیسے ان سے ان کی خوشی چھینوں گا؟ میں جانتا ہوں یار، میں تو صرف تم لوگوں کی سیفٹی کے لیے بول رہا تھا، شاہ میر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں کروں گا انشاءاللہ ان کی سیفٹی۔ میری زندگی ان دونوں کی گرد ہے۔ تم اس سے بات کر کے مجھے ہمت ملتی ہے، اس لیے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا، میں فون رکھتا ہوں، میرب روم میں آنے والی ہے۔ اگر اس نے ذرا سا بھی بات سن لی تو وہ پریشان ہو جائے گی فوراً، اور وہ بہت پریشان ہو جائے گی اور ذرا سے بھی انجوائے نہیں کر پائے گی۔ رومان شاہ نے یہ بات کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ شاہ میر نے گاڑی کی رفتار کم کی اور اس کی سوچوں میں ایک سنگین سوال ابھر آیا۔ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرب اور رائم یا رومان شاہ کی زندگی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما، بے اختیار اس کے منہ سے بلند آواز سے نکلا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا۔ سفید لباس پر خون کے دھبے اور تھکن زدہ چہرہ واضح طور پر ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ایک نہایت ہی پیچیدہ اور خطرناک سرجری مکمل کر کے آیا ہے۔ اس کے قدم بوجھل تھے لیکن دل میں اطمینان تھا کہ وہ موت کو شکست دے کر آئے ہیں۔ آج کی سرجری بے حد مشکل تھی۔ مریض آخری سانسوں سے واپس آیا تھا۔ مریض کے بچنے کی کوئی چانس نہیں نظر آ رہے تھے مگر خدا نے اسے زندگی بخشی۔ بے شک خدا ہی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا ہے، انسان کے ہاتھ میں صرف علاج کرنا ہوتا ہے۔ لمبی اور خاموش راہداری سے گزرتے ہوئے وہ اپنے روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آپریشن والے لباس میں ہی بغیر کسی توقف کے وہ اپنے آفس روم میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی لیکن ایک گہری سنجیدگی نے اس کے وجود کو گھیر رکھا تھا۔ دل میں اطمینان تھا، خدا نے اس کے ہاتھوں میں کسی کو مرتے ہوئے کی جان بچوائی۔ بے شک زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کو وسیلہ بنا کر ان کے ہاتھ میں شفا دے کر مریضوں کی جان بچا لیتا ہے۔ روم کے اندر آتے ہی ڈاکٹر شاہ زیب کے لبوں پر ہلکی سی اسمائل بکھر گئی تھی۔ پشتو کے ان الفاظوں کا مطلب یہ ہے، رہے نصیب ہماری پیاری بیوی تشریف لائی ہیں۔ یہ جملہ انہوں نے روم
روم میں پہلے سے موجود ڈاکٹر ہما کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی آواز میں تھکن کے باوجود ہلکی سی مسکراہٹ چھلک رہی تھی، جیسے وہ اس لمحے کی راحت کو محسوس کر رہا ہو۔ جی، پیاری بیوی خود ہی چل کر اپنے پیارے شوہر کا دیدار کرنے آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے شوہر کے پاس تو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔